دو بچے ہیں، جب ماں کے پیٹ میں تھے باپ نے ایسو ٹینشن دی یا اس کو مارا، کسی طرح سے پریشان کیا، بچے کے پیٹ کے بچے پہ اثر ہو گیا اور وہ ڈسٹرب ہو گیا مینٹلی. اب اسے کہیں بھی دکھاؤ اپنے کیے کا کوئی علاج جلدی بولو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں جب جاتی ہے ڈاکٹرنی کے پاس تو وہ کہتی ہے دیکھو تم اگر چاہتی ہو بچہ تمہارا طاقتور ہو مضبوط پیدا ہو تو زیادہ آئرن کی چیزیں یوز کرنا، ٹینشن نہیں لینا. ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر ہوتا ہے. یہ جاہل ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور وہ اس سے بھی بڑا جاہل ہے جو اپنی بیوی کو حالت حمل میں مارے. ویسے تو جاہل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے گا بھی گالیاں بھی دے گا. جب کوئی جاہل اپنی بیوی کو مارے گالیاں دے تو اس کی بیوی اس سے نہ کہے ورنہ وہ اور جہالت کرے گا. اتنا دل میں سوچ لے کہ یہ اکیلا جاہل نہیں ہے، اس کے باپ نے بھی اس کی ماں کو مارا ہوگا جو یہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. یہ خاندانی بدتمیز ہے، اس کا باپ بھی بدتمیز تھا اور یہ بھی بدتمیز ہے، اس کا دادا بھی ویسے ہی رہا ہوگا. خدا کی قسم تیرا دادا کیسا تھا تیرے بتانے سے پتہ نہیں چلے گا، تیری عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا دادا کیسا تھا. تیرے باپ بھی تیری عادتوں سے پتہ چلے گا جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ بالکل بے فکر رہنا، زیادہ آئرن طاقتور بچے کے لیے آپ اللہ کے فضل سے اس میں کوئی باپ بیٹھا ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو اللہ چاہے گا وہ باپ بنے گا. تو جو باپ بیٹھے ہیں وہ سن لیں اپنے بچے عورت کو کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ طاقتور چیزیں کھلانی ہے، جیسے آئرن کے لیے آپ کو بادام کھلانے حالت حمل میں، آپ نے پریگننٹ مومنٹ میں زیادہ تر آپ نے بادام کھلانے اپنے بچے کو اور زیادہ اپنی بیوی کو، اور زیادہ تر سیب کھانے، سیب میں آئرن ہوتا ہے. وٹامن سی کے لیے لیمو اور سنترا استعمال کرنا ہے اور وٹامن ڈی کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے امرود کھانا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے سیب، سنترے، انار، امرود کو اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت. یہ کوئی زبردستی میں تھوپ نہیں رہا ہوں، آپ مرضی ہے، آپ میری بہنوں کی مرضی ہے. بہت اچھا پیغام. بعد میں تعویذ کرنے والے کو اپنے گھر میں الٹا لٹکا دینا، اس کے تعویذ کو لٹکانے کی بات تو چھوڑ، تب بھی تیرا بیٹا تیرے قبضے میں نہیں آئے گا. بے شک. توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ماں قرآن پڑھے گی. اچھا دیکھو یہ پانی پت کو جانتے ہو؟ پانی پت کرنال بچہ پیدا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے نعمانی بچہ، امام اعظم کی اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے، ان کی جنریشن میں سے بچہ پیدا ہوا. پیدا ہوتی رونے لگا، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، ایک نارمل ہو گیا. ایک حکیم، دو حکیم، تین حکیم، چار حکیم، پانچ حکیم، 10 حکیم، 50 حکیم، اور ٹھیک ہی نہیں ہوا. ایک مہینہ گزر گیا، بچہ لگاتار روئے جا رہا ہے، کنٹینیو. ایک دن حضرت فخر الدین باؤدین زکریا تم ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے مریدوں سے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کیسے؟ آؤ چلو دیکھتے ہیں. گھر پہنچے، کہنے لگے کوئی ہے؟ باپ نکل کے آئے، یہ آپ کا بچہ ہے؟ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. جی. کہا آپ کو مبارک ہو، اللہ کا ولی ہے. کہ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہ تو یہ خود سویا ہے نہ مجھے سونے دیا ہے، پریشان ہوں، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. دیکھو اس سے برا نہ کہو، میری گود میں لاؤ. گود میں لا دیا، ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے کان میں کچھ پڑھا، بچہ ہو گیا خاموش. کہ حضور کیا پڑھ کے بتا دیا؟ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، کیا پڑھ کے سنایا؟ کہ پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی والدہ کیا یہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں ہے؟ تو کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا بچہ، آئے ہائے ہائے، تو ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سونے سے پہلے جاگنے کے بعد روٹی بناتے چکی چلاتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن پڑھا کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو قرآن سننے کی عادت ہو گئی، اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی. اور جب بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں چلی گئی، قرآن اس نے پڑھا نہیں. یا ماں نے قرآن پڑھا نہیں تو بچے کو یاد آئی قرآن کی تو تم نے اس کو دوائیاں کھلائیں. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. جب ماں پانی پت میں قرآن پڑھ کے بچے کو، جب میاں ماں پیٹ میں ہو تو قرآن پڑھے تو بیٹا شرف الدین بو علی شاہ قلندر پورے ہندوستان میں اسلام کے پرچار کو عام کرتا ہے. اور جب ماں مدینے میں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے
حسین ابن علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہداء کربلا. شارٹ کٹ راستے چھوڑو، شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، زور سے بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضور کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور سلام کر دیا. پہلا جہیز آپ دیتے ہی نہیں اپنی بیٹی کو، جو دینا چاہیے. واشنگ مشین کام کی نہیں، کچھ نہ پرانی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ساس کو پسند نہ آئے. کچھ ساسیں تو ایسی ہیں بس مرتے ہی جہنم میں، بس دیر ہے مر جائے ویسے ایک دم جہنم میں، کیونکہ وہ مر رہی ہے قبر میں پیر ہے مگر اس کو جہیز کی فکر ہے. ارے تیرے کس کام کا ہے؟ تو کیوں اس کے زندگی میں آگ لگا رہی ہے؟ ہاں میں عورتوں کو ایسی کوئی میری بہن سن رہی ہو، کوئی بوڑھی ہوگی، وہ بزرگ نہیں ہے، بوڑھی کوئی سن رہی ہو، کوئی بدتمیز عورت جس نے کسی یتیم اور غریب بچی کا دل دکھایا ہو، مجھے قسم ہے خدا کی عزت کی، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس گھر میں یتیم کے آنسو گھرے وہ گھر آباد نہیں ہوگا، برباد ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک بے شک. غریب کی بیٹی کو تانا دے دے کر زندگی حرام کرنے والی عورتیں کہتی تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، اور وہ پھر روتی ہے اور کہتی ہے میرا باپ مزدور ہے، جاتی بھی نہیں پٹتی بھی ہے، کہیں نہیں جاتی. ظلم کرتے ہو اور کہتے ہو یہ آفتیں کیوں آ رہی ہیں. میری طرف دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، دیکھو آپ کو میری طرف دیکھنا ہے. آپ کو پتا ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں اس پوری محفل میں اگر کوئی نوجوان یہ وعدہ کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بغیر جہیز کے کروں گا، اور اس سے جب کوئی پوچھے کیوں، میں اس کا ہاتھ چوم لوں گا، اس پوری محفل میں اس کا ماتھا چوم لوں گا. اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو یہ اعلان کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے، بغیر کسی تام جھام کے، بنا ایک کپ چائے کے کروں گا، جب کوئی اس سے پوچھے کیوں، کہ اس وجہ سے مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے میرے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیا پیچھے دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھو بھائی. اچھا وہ سبحان اللہ، آج جو بھی کھڑا ہو رہا ہے سبحان اللہ. اور بھی کوئی نوجوان ہو تو کھڑے ہو کے دیکھے کہ شادی کرے گا تو بغیر جہیز کے. ادھر دیکھو زور سے بولو سبحان اللہ. بس بیٹھ جاؤ، نیچے ہاتھ کرو. مجاہد اسلام ہے یہ، آج کے زمانے کے یہ لوگ ہیں. اگر ان کی نیت سچی ہے تو اللہ انہیں قبول ضرور کرے گا. بے شک. اور یاد رکھو کار تو مل جاتی ہے مگر پیٹرول نہیں پڑوایا جاتا، یاد رکھنا. ہاں یاد رکھنا، بڑے بڑے دیکھے میں نے بھیکاریوں کو، حاجی جی بن گیا حاجی جی. تو کہے کا حاجی ہے بدبخت، کعبے کے کیسے چکر لگائے تھے تو آج بھی پیسے کے چکر میں ہے، بیٹے کو بیچ رہا ہے. جاہل، دماغ خراب ہے تیرا. اس بات کو کہے کا حاجی ہے، تو پاجی ہے، حاجی نہیں ہے. حاجی تو وہ ہے بعد میں وہی جب لڑکے نکالتی ہے نا حاجی جی کو، نکلو حاجی جی باہر، تو اب حاجی جی بڑے پریشان. اس کو کہتی ہے تو نے ہی تو میرے ساتھ کیا تھا یہ، تو بیٹی بنا کے نہیں لایا تھا، تو تجارت کر کے لایا تھا. میرے باپ کی تو نے زمین بکوائی تھی، تو نے میرے باپ کو رلایا تھا، تو نے میرے باپ کو رلایا ہے، میں تجھے رلاؤں گی، تجھ سے بدلہ لوں گی. اور حاجی جی اپنی دنیا آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو دلہن کی تجارت مت کر، بیٹی بنا کے لے گیا، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو، مسکرا کے بولو، ارے دل لگا کے بولو. ادھر دیکھو دل لگا کے بولو. دل لگ رہا ہے نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا. ارے میری طرف دیکھو بھائی، ارے میری طرف دیکھو. ہو سکتا ہے پھر ہم آپ سے نہ ملاقات کریں، پہلے کہہ دیا. دل ایسی کچھ باتیں سن لو، ایسی کچھ کر لو کہ اگر یہی سن کے اور کر کے چلے جائیں تو اللہ ہمیں بخش دے. بس زندگی زیادہ لمبی نہیں. میری طرف دیکھو. حضرت علی کہاں گئے اپنے؟ فرماتے میری بیوی نے دروازہ کھولا. یہ جہیز نہیں دیتے. کون سا جہیز؟ جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا. جیسے مولا علی فرماتے میں اپنے گھر آیا، میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا. یہ پہلا جہیز ہے. اپنی بیٹی کو دے دو، انشاءاللہ طلاقیں نہیں ہوں گی، انشاءاللہ تمہارے فیصلے کچہریوں میں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تم تھانے میں نہیں جاؤ گے، انشاءاللہ تمہاری عزتیں بڑی رہیں گی، لڑکی والے کے بھی اور لڑکی والے کی بھی. کہ جب شادی کا وقت آئے تو باپ اپنی بیٹی سے کہے
اے میری بیٹی اپنے شوہر کا خیال رکھنا، یہی جہیز میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے۔ اللہ سلام کرنا اب بہت بیوی مسکرا کے سلام تو کرتی نہیں، بلکہ اس کی مسکراہٹ تو شادیوں میں، پارٹیوں میں، اپنا آدمی جب آیا نا دیکھیں آپ تو وہی بغیر دھلا ہوا منہ، وہی بیکار سے کپڑے، اور جب وہ آیا ہے تو اور جھگڑا ہوا ہے، اور جب پارٹی میں گئی ہیں، شادی میں گئی ہیں تو میک اپ کر کے گئی ہیں۔ اب انہیں بتاؤ کہ تم میں دلچسپی کون لے گا؟ جس کو میک اپ کر کے دکھاتی ہو وہی تو لے گا نا، تو وہ تو آدمی تمہارا دلچسپی لے گا نہیں، کیونکہ اسے تو تم وہی منہ دکھاتی ہو۔ حالانکہ میک اپ کرنا ثواب ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے اور جب میک اپ گھر میں آئے شوہر کہ میرا آدمی مجھے دیکھے گا تو وہ برائیوں سے بچے گا، دوسری طرف ذہن نہیں جائے گا۔ فرماتے اس نیت سے اگر وہ کرے تو اتنی مرتبہ وہ آئینہ دیکھے گی، اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ زور سے بولو اتنی۔ اب عورتیں اپنے آدمی کے لیے تو دکھاتی نہیں چہرہ، اور دوسرے لوگوں کے لیے سچ کے بن کے دکھاتی ہیں۔ یہی جھگڑے کا حال ہے، یہی برائی کا حال ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے آدمیوں کے لیے یہ سجے تیار ہوا کرے۔ مولا علی فرماتے میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا حال ہے، کچھ پریشان لگتی ہیں آپ بھی اپنی بیویوں سے پوچھ لیا کیجئے، اپنی بیویوں سے محبت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، رواداری کیجئے، ان سے محبت کیجئے، تبھی تو محبت کریں گی۔ اب آپ بھی بڑے پریشان ہیں، ادھر عورتیں بھی پریشان ہیں، دونوں کی بڑی بری حرکتیں ہیں کہ یہ اس کے لیے وہ نہیں کرتی جو اس کو کرنا چاہیے تھا، اور یہ مرد اس کے ساتھ وہ نہیں کرتا۔ اب میری توجہ کرو اور غور کرو۔ مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ فرماتی میرے بچے بیمار ہیں دونوں اور ان کو شفا نہیں ہو رہی ہے، دوائیاں بھی کھلا دی۔ تو حضرت علی نے کہا آؤ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو۔ علی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، میں 3 روزے رکھوں گا، اے اللہ اس کے شکر میں 3 روزے رکھوں گا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا آمین کہہ رہی ہیں۔ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ حسن حسین کے۔ ذرا دل رب ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر دعا کرنے والا علی ولیوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والی حضور کی بیٹی ہو، ذرا زور سے تو بولو، تو دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ حضور کی بیٹی نے دعا کی، مولا علی نے دعا کی، بچے شفا پا گئے۔ ہم تو نہیں جاتے، ہمیں کوئی پرابلم پریشانی ہو تو کبھی اس میاں کے پاس کبھی اس میاں کے پاس۔ عورتوں کو دیکھو، ہماری کتنی اہل سنت میں ایسی جاہل عورتیں ہیں، کبھی اس مزار پہ جائیں گی، کبھی اس مزار پہ جائیں گی، کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی، کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی۔ اب ذرا غور کرو، مدینے میں اپنے نبی پاک کے گھر سے پوچھتا ہوں، اے نبی پاک کی بیٹی، آپ کو جب کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہوتی تھی تو آپ کہاں تشریف لے جاتی تھی؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، نبی کی بیٹی کہیں نہیں جاتی تھی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی تھی، تو کبھی جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے، کبھی جوڑے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھائی یہ ڈرون، ذرا ڈرون کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو رکھ لیں آپ، اس کھلونے کو آپ لینڈنگ کرا دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ زور سے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے بچوں کو شفا، جلدی بولو یار۔ علی کیا سکھا رہے ہیں کہ جب یہ اسپتال جانے کا موقع ہو نا تو تھوڑی دعا بھی کر لینا، ہے نا، کچھ صدقہ بھی دے دینا۔ رپورٹ کرانے سے پہلے چاہتے ہو نارمل آئے تو کسی غریب کو کچھ پیسے دے کے آنا، کسی غریب کو کچھ 1-2 ہزار دے کے جانا۔ سبحان اللہ رپورٹ اگر تیری 10,000 کی ہو تو یہ میری بات تجربہ کر کے دیکھ لنا کہ جب کسی غریب رپورٹ کرانے جاؤ تو جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو اس کو ذرا مسکرانے پہ مجبور کر دینا، کچھ پیسے دینا۔ میرا ایمان کہتا ہے میرے بھائی اللہ تجھے بڑی شفائیں دے گا، تیری رپورٹ خراب نہیں آئے گی، کیونکہ جو غریبوں کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبتیں پھیلاؤ، اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جھگڑا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ مولا علی نے دعا کی اللہ میرے بچوں کو شفا عطا کر دے۔ اللہ کا کرم ہوا، دونوں بچے، اور صبح کو سحری، روزہ شروع۔ ادھر دیکھو روزہ، ایک ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی لوگ پوچھتے ہیں اب مجھے الٹی آ گئی، اب روزہ، ارے بھائی تو نے اتنا کھائی کیوں تھا جو الٹی آ گئی؟ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ پورے دن ان کو الٹی ڈکاریں آتی ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا میں نے روزہ رکھا ہے یا آج میرا پیٹ خراب ہوا ہے۔ اتنا کچھ تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد کھانے ہی نہیں ملے گا، اور ٹائم نہیں گیا اور کھائیں گے، اب آپ 5 منٹ اور جلدی سے۔ اور یار یہ کوئی بات ہے؟ میرے نبی پاک 3 کھجور
खा के रोजा रखते थे। कितने? बोलो 3 खजूर। और मौला अली फरमाते हैं, पूछा आपसे ऐ अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे, ऐ अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे जो है ना वो बगैर सहरी का रोजा रखना पसंद है। मौला अली फरमाते हैं रोजा रखा, हुजूर की बेटी ने पानी दिया, पानी से सहरी की है। उनके घर में ब्रेड नहीं है, उनके घर में मक्खन नहीं है, उनके घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, उनके घर में जौ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। पानी से रोजा रख लिया। हजरत अली ने रोजा रखा। रोजा रखने के बाद हजरत अली चले मजदूरी करने। और यहाँ कोई मजदूर का बेटा बैठा हो या कोई मजदूर बैठा हो तो जरा मेरी बात कान खोल के सुनो। बिल्कुल भी जब यहाँ से निकलो आज के बाद ढवारसी से कोई मजदूर तो जरा कॉलर झाड़ के जाए और थोड़ा प्राउड फील करके जाए। कोई पूछे कहाँ जा रहा है? बड़ी घमंड और गुरूर के साथ चल रहा है, क्या बात है? तो कहते हैं इस वजह से जा रहा हूं। अरे तू तो मजदूर है। अरे तो क्यों ना जाऊं? मजदूरी करना मेरे नबी की भी सुन्नत है और अली की भी सुन्नत है। और ये मत बताने में हिचकिचाना मत, हेजिटेशन का शिकार ना होना, कंफ्यूज ना होना कि अपने बाप का नाम बताऊं कि नहीं बताऊं। मेरा बाप मजदूर था, मेरा बाप चपरासी था, मेरा बाप मेहनत का इसके खुल के कहो भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था और मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 अल्लाह। ए भाई ए दिल लगा के बोलो। मेरे भाई इधर देख, मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके आए और शाम को अपने घर में आए हैं सैयदा कायनात को, हुजूर की बेटी को। जरा तवज्जो तो करें। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम क्या कहता है? जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खबीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर नजर हटाओगे तो बात समझ नहीं पाओगे, लिहाजा मुझे ही देखते रहो और बड़ा आपका एहसान होगा। हालांकि आप जिस तरह से सुन रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ज्यादा उछल कूद नहीं रहे हो मगर दिमाग में आपके बातें तो समझ में आ रही ना मेरी। बस मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं अपने घर आया, पूरे दिन मजदूरी करके हुजूर की बेटी ने पहले पानी लेके आई आप कुएं से, उसके बाद आपने फिर चक्की चलाई। ये हुजूर की बेटी, नबी पाक की बेटी, और चक्की चलाने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी ने, सैयदा मखदूमा कायनात ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटियां बनाई। अब इंतजार हो रहा है कोई अजान की आवाज आ जाए तो आज नबी के घर में इफ्तार हो जाए, नबी के घराने में इफ्तार हो जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई बल्कि एक आवाज आई, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप जो है ना वो इंतकाल कर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रोटी उठाई और एकदम उसी आदमी को दे दी। मौला अली इमाम हसन के हाथ में दे दी। बोले जाओ मेरे बेटे, जा अपनी माँ के बदले का दिया। ये नहीं फरमाया अपने अब्बा के भी बदले का दिया, नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया ले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। फिर हजरत इमाम हसन हुसैन बोले जब बाप माँ बाप ऐसा करें तो बेटे भी तो हसन हुसैन है ना, अब्बा लीजिए, हम ये सखावत सिखा रहे हैं, ये लीजिए हमारा खाना भी दे के आइए। अब चारों लोगों ने खाना दे दिया और फिर ये दूसरे दिन की सहरी फिर पानी से की गई। नबी ज़ादों ने, नबी के घर वालों ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, शहजादी रसूल ने, नबी ज़ादी ने, पैगंबर की बेटी ने खाना फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल की बेटी ने पानी जो पानी से आपने सहरी की और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहरी के लिए उठाया और आपने फिर उठाने के बाद पानी से फिर सहरी की। मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, फिर अपने बच्चों का ख्याल करके मजदूरी की, दूसरे दिन का रोजा रख के पानी से, और उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली शाम के वक्त में अपने घर फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना तैयार हुआ। फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाएगी तो मैं खाना खा लेंगे, अजान की आवाज आ जाए इफ्तार हो जाए, मगर अजान की आवाज मेरे भाइयों नहीं आई, बल्कि आवाज ये आई, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? जिसके खुद के बच्चे 2 दिन बगैर
बगैर सहरी के रोजे से बैठे हों, उस माँ के दिल से पूछो, वो बताएंगी कि खातून जन्नत का दिल कितना बड़ा है। हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। मौला अली फरमाते हैं, मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है। तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो। अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां, रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जो सांस से निकली है उस सब ने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सबसे, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने, मौला अली कहते हैं, मैंने कहा फातिमा भूख लगी है। फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, सैयदा खाना लाएं। आवाज आई तो अंदर गई, मैंने कहा आवाज खाना लाएं, नहीं आवाज आई। फिर मैंने कहा फातिमा कमरे में खाना लाएं। कहते मैंने कई बार आवाज दी ना, तो हुजूर की बेटी, अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी के अंदर से, ये रुक जाएगी बारिश, अगर आप लोग यहाँ नहीं उठेंगे तभी रुकेगी, अगर उठोगे तो नहीं रुकेगी। अल्लाह अपने महबूब की इस महफिल को जरूर कबूल करेगा, वो बड़ा ही रोकने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। ए करीम अपने करम से रोक दे, ए रहीम अपने रहम से रोक दे, ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए करम करने वाले, तेरे महबूब के गुलाम यहाँ जमा हुए हैं, इनके दिलों में ये जिक्र हल्का ना हो जाए। मालिक इस जिक्र की बरकतों से रोक दे, हुजूर की बेटी के नाम नामी इसमें गिरामी से रोक दे। मौला रोक दे इस बारिश को थोड़ी देर के लिए, अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब के इन गुलामों पे करम कर। ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनके पास वक्त नहीं है, तेरी बात सुनने के लिए आज आए हैं। मालिक जमा हुए हैं, इनको अपने फजल से नवाज दे, अपना करम फरमा दे। ऐ करम करने वाले, तुझे मदीने के ज़र्रात का वास्ता देता हूँ। ऐ करम करने वाले, अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको, कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर में गया तो मैंने कमरे में जाके देखा हुजूर की बेटी रो रही थी। मैंने पूछा, ऐ सैयदा आप क्यों रोती हैं, ऐ खातून जन्नत? तो वो अर्ज करने लगी, इस वजह से कि मेरे शौहर आए हैं और उन्होंने मुझसे खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पाई हूँ। कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? फरमान लगी, जब आप घर से गए थे घर में कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। ए अली, मैं शर्म आ रही है, मेरा शौहर बाहर से आए हैं और मैं उनको खाना नहीं दे पाई हूँ। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब ये कहा तो मौला अली ने कहा, आप मुझे बता देती कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में कई दिन का फाका हो गया है, घर में कुछ पका नहीं है, घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा कि आप मुझे बता देती। फरमाया, जब अल्लाह के रसूल ने, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था, फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। मौला अली कहते हैं, मैं बैठ गया रोने, क्योंकि मुझे खबर थी कि मेरे पास कुछ नहीं था और फातिमा मेरे दिल के हाल को जानती थी। मौला अली फरमाते हैं, मैं मजदूरी करने के लिए गया, हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाते, तीसरा दिन हुआ, मैं मजदूरी करने के लिए गया और फिर मैं जौ लेकर के आया। नबी पाक की बेटी ने फिर खाना बनाया और फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ए नबी की बेटी, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक कैदी हूँ। पूरे मदीने में मैंने भीख मांगी है मगर कहीं मुझे कुछ नहीं मिला, मगर जब मैं अभी मोड़ से गुजर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे हुजूर की बेटी के दर से मिल जाता है। ऐ पैगंबर की बेटी, मुझे कुछ अता कर दे। हुजूर की बेटी ने खाना उठाया और सैयदा खातून जन्नत ने दे दिया, हसन ने दे दिया, हुसैन ने दे दिया। तीसरे दिन का खाना भी चला गया। एक गैर मुस्लिम भी हुजूर की बेटी के दर से खाली हाथ नहीं गया। जब खाना लेकर के चले गए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे मौला अली, नमाज के बाद पानी से इफ्तार करके, तो इमाम हसन हुसैन भूख की वजह से कांप रहे थे। मेरे नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फरमाया, यार अली तुझे मुबारक हो, तू खाना तो जमीन पे
کھلا رہا تھا مگر تیرے چرچے اللہ آسمان پہ فرما رہا تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. توجہ کرو میرے بھائیو, اللہ کی راہ میں علی کھلائیں مگر 3 دن نہ بھوک, میاں 3 دن تک نہ بھوک, 3 دن تک بھوکے رہیں نہ پیاسے رہیں میاں, مگر یہ 4 دن تک کیوں نہیں ہوا اور یہ 2 دن کا کیوں نہیں بچا؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ حسین کو کربلا کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ اے حسین, جب کربلا میں تجھے یزید 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے تو تو اپنی گردن کٹا دینا, پیاس کی وجہ سے اپنے قدم مت ہلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بیٹھو بھائی, 2 منٹ کی بات ہے, رک جائے گی بارش. نعرہ آپ 2 منٹ, غوثیت, 2 منٹ مسلک رکو. اعلیٰ حضرت مداح بارش رسول انام رک جائے گی, شبیر اللہ کرے گا. صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, برکاتی. آپ یقین رکھو اللہ چاہے گا رک جائے گی. میں یقین سے کہہ رہا ہوں اللہ چاہے گا رک جائے گی. مجھے یقین ہے وہ چاہے گا تو روک دے گا. آپ تھوڑی دیر تو رکو, امتحان لیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی, میں کہہ رہا ہوں میرا رب چاہے گا تو رک جائے گی, میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی. آپ سمجھو سبحان اللہ کہو. بتاؤ اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر ادھر ادھر کسی کو نہ پکارو, جب بھی پکارنا ہو اپنے رب کو پکارو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی آپ نے اپنے رب کو سمجھا کب ہے؟ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے. بے شک. ادھر دیکھو, دل لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے. اب تو نہیں جاؤ گے نا, نہیں دعاؤ گے نا, میری طرف دیکھو, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اچھا مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا, آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ بتاؤ حسین کو کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ جلدی بولو. آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. واہ واہ, سبحان اللہ, اور وہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ سبحان اللہ. طیبہ طاہرہ, بولو عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت. اب کربلا کا ذکر ہے, تھوڑا سنیں گے کربلا, تھوڑا سنیں گے کربلا, کربلا سنیں گے تھوڑا سا. مجھے لگتا ہے آپ اب سن لیں گے, چونکہ رب نے بارش جو روک دی. سبحان اللہ, بڑا ہی کریم ہے وہ, بڑا ہی عظیم ہے. اسے کوئی پکارے تو بے شک. سنتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے مجھے پکارو تو پھر آگے کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں, علیم خبیر ہوں. قرآن کا انداز الگ ہے, قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا, ہاں اس کے آتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے. بس اب دیکھیں سیدنا مولا علی, امام حسین, دل لگا کے بولو, زور سے بولو یار سبحان اللہ. امام حسین کون ہے آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں, ان کو رازدار رسول کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میری ماں نے, ادھر دیکھو توجہ کرو, قرآن جنگل میں بیٹھ کے کون سے میں پڑھ لیا لوگوں نے, کہاں حدیث پڑھی ہے؟ جو انہیں حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا, کون سے جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ سنو, صحابی رسول ہیں, حذیفہ کہتے ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ. میری ماں نے, صحیح حدیث ہے, میری ماں نے مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ میری مغفرت کی حضور سے دعا کراؤ. اے بھائی آواز نہ کرو, میرے کیا دعا کراؤ؟ جلدی بولو یار, میری بخشش کی. تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور نماز میں تھے, مجھے موقع, پھر کہتے ہیں اگلی نماز میں گیا, پھر بھی موقع, عشاء کی نماز ہو گئی, موقع, حضور اپنے گھر کو چلنے لگے, میں پیچھے پیچھے, حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے مگر سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ, اللہ تیری بھی مغفرت کرے, تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. اللہ تجھے بھی بخشے, تیری ماں کو بھی بخشے. وہ کیسا امتی ہے, وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت, اس کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اپنے بچوں کو کس نبی پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین ہے
سونوگرافی ہوتی ہے اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ مشین بتا سکتی ہے اس کو، یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا، اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے حضور کو کچھ خبر نہیں، اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی، غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے، اور یہ ایک بیسک بات ہے، اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی۔ سنو ایک بتا رہا ہوں، غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے، تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے، خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا۔ بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 میل دور ہے، تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ما زاغ البصر وما طغی، کہ جب میرے محبوب نے اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا، ذرا غور تو کرو۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیری ماں کو بھی بخشش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان میں اس کی بخشش، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل میرے سنت۔ بھائی، میرے